سورہ ہود آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ پیچھے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ساتھ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا سورہ یونس شریف میں، لیکن وہاں اور یہاں فرق یہ ہے کہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ مختصراً ہوا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بالتفصیل ہوا۔ یہاں پر بالکل معاملہ برعکس ہے، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ تفصیلاً ہوا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر بالکل مختصراً ہوا۔ آپ یوں سمجھیں کہ آیت نمبر 96 سے ذکر شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 99 تک موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم یعنی جن کی طرف آپ بھیجے گئے تھے فرعون اور بنی اسرائیل، ان کا ذکر جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا، بالکل بس اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے آگے جو ہے یہ پورے کا پورا جتنا بھی مضمون آ رہا ہے آخر تک، یہ سارا تبصرہ ہے پچھلے واقعات پر، یعنی کیسے سمجھیں کہ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا یا کوئی قصہ سنایا جاتا ہے اس کے بعد سبق بیان کیا جاتا ہے، اس میں سے اخذ کر کے جناب یہ چیزیں جو ہیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، وہی خلاق کائنات نے آگے وہ ساری چیزیں بیان فرمائیں۔ حق کے ساتھ جو بھی بندہ ٹکرائے گا اس کا انجام کیا ہوا وہ اگلی آیات کریموں میں بیان کیا گیا ہے۔ گو کہ پہلے بھی ہر ایک قوم کا انجام بیان کیا گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ قوم نوح کے ساتھ، قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ اور قوم مدین کے ساتھ اور قوم لوط کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا بیان کیا گیا۔ لیکن آگے مشرکین کو بھی تنبیہ ہوگی، آنے والے پورے قیامت تک آنے والے جتنے بھی حق کے دشمن ہیں ان کو تنبیہ ہوگی، اور اپنے جو ماننے والے ہوں گے ان کے لیے اس میں سبق ہوگا کہ اگر تم بھی حق سے پھرو گے تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، فرمایا کہ اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، وسلطان مبین اور کھلی دلیل دے کر، جی کھلا غلبہ دے کر، واضح جو ہے نا وہ غلبہ دے کر ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو نشانیاں دے کر بھیجتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام رب تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے ایسا کام وقوع پذیر ہوتا ہے جو سوائے رب کے کو کر نہیں سکتا، جو سوائے رب کے کو کرے، یعنی عادتاً وہ کام محال ہوتا ہے، عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ پر وہ ظاہر ہوتا ہے یا رب تعالیٰ کے نبی کی دعا سے وہ ظاہر ہوتا ہے، جی وہ حقیقت کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ذرا دیکھیں نا، نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز دیکھے بندہ تو توجہ جو ہے اسی کی طرف جائے جس کا نشان ہے۔ توجہ کس کی طرف جائے؟ جس کا نشان ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ہمارے دادا ابو ہوتے تھے، ان کو ہم کہتے تھے کہ کوئی چیز لے کر کے دیں، وہ اپنی تسبیح دیتے تھے، وہ کہتے یہ لے جاؤ دکان والے کو دکھاؤ اور اسے کہو کہ چیز دے دے تمہیں، ان کی تسبیح لے جاتے تھے، جا کے ان کو کہتے تھے کہ جی یہ دادا ابو نے دی ہے تسبیح تو آپ فلاں چیز دے دیں، وہ تسبیح دیکھ کر کے وہ چیز ہمیں دے دیتے تھے جو مطلوبہ ہوتی تھی۔ جی تسبیح دکھانے کا مطلب کیا تھا کہ کسی کی طرف سے آیا ہوں، میں ایسے نہیں آیا، جی مجھے دادا ابو نہیں بھیجا ہے، مجھے میرے بزرگوں نے بھیجا ہے، میں ایسے نہیں آیا۔ یعنی کہ عموماً بچے جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ دو ہاتھ کر جاتے ہیں اس طرح کر کے، بزرگوں کا نام لے کے، اپنے وڈیروں کا نام لے کے، ابا جی کہہ رہے ہیں اتنی چیز دے دیں، ابا جی کہہ رہے ہیں فلاں چیز دے دیں،
ہیں تو وہ لے کے چلے جاتے ہیں بچے، لیکن وہ نشانی کے طور پر اپنی تسبیح دیا کرتے تھے، یہ جا کے دکھاؤ اور اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ تسبیح جو انہوں نے بھیجی ہے یعنی کہ خود انہی کا ہی کہا ہے، اپنی طرف سے نہیں آیا بچہ۔ تو یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہا، خلاق کائنات جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں پر اپنی قدرت کا اظہار کرواتا ہے، یعنی ایسے کام ان کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں جو عموماً ہو نہیں سکتے، جو خارق العادہ ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ سے ظاہر کرواتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کام جب ایک عام انسان سے ہو نہیں سکتا، ان کے ہاتھ سے ہو رہا ہے تو یہ اپنی طرف سے نہیں آئے، ان کو خود بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ ہاں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر آئیں۔ قرآن کریم پورے کا پورا جو ہے یہ ہر ایک آیت کو، آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نشانیاں لے کر آئے ہیں، ان نشانیوں میں یہ پورا قرآن جو ہے، یہ ایک ایک آیت اس کی میرے آقا علیہ السلام کے رب تعالیٰ کے رسول ہونے پر، سچے رسول ہونے پر، اور میرے آقا علیہ السلام کے خاتم الرسل والانبیاء ہونے پر ایک ایک آیت جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو یہ نشانی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان سے وہ کام سرزد ہوگا، ان سے یعنی وہ کام ان کے سامنے ظاہر کیا جائے گا جو بشر سے، انسان سے ہونا ہی ناممکن ہو، لیکن اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں میں جو تمہارے سامنے دعوی نبوت اور رسالت کر رہا ہوں، میں جو تمہارے سامنے کھڑا ہو کے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے رب نے جو مجھے بھیجا ہے اپنی نشانی دے کے بھیجا ہے، اپنی نشانی دے کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں۔ پھر اب تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجا، اور میرے حبیب کریم علیہ السلام، سبحان اللہ، میرے حبیب کریم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا کر بھیجا۔ خود قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو برہان بنا کر بھیجا ہے۔ جی آپ کی طرف برہان آ گئی، تو برہان آنے کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کی ذات ہے۔ یہ دلیل وہ ہوتی ہے جس کا جواب ہو سکے، برہان وہ ہوتی ہے پوری کائنات میں اس کا جواب ہی نہ ہو۔ اندازہ لگائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات خلاق کائنات نے عطا فرمائے، وہ پچھلے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات ملے تھے ان کی مثل بھی اللہ نے ان کو، آقا علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، اور اس سے فزون تر عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں نا، ان کا عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث پاک ہے، ممبر بن گیا آقا علیہ السلام کا، حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ خشک تنا رونے لگا، خشک تنا رونے لگا، اور ایسا رویا جیسے ہرنی، وہ اونٹنی جو ہے وہ روتی ہے اور اس کا بچہ روتا ہے، اس طرح کر کے رونے لگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اس کے پاس تشریف لائے، حضور نے دلاسا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں کہ اگر تم چاہو تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، اہل ایمان آئیں تو تیرا پھل کھائیں، اگر کہو تو یہیں پہ تجھے سرسبز و شاداب کر دیں۔ اس کھجور کے تنے نے حضور کی کیا صحبت پائی تھی، حضور کا کیا واعظ کا اثر تھا، وہ بھی یہ بات سمجھ چکا تھا، یہ دنیا چند دن کی ہے، کیوں نہ آخرت اختیار کر لوں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آخرت چاہیے، قیامت چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا قیامت والے دن جو ہے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سرسبز و شاداب کر دے گا، تجھے پھل لگیں گے وہاں پہ، اندازہ لگائیں۔ آقا علیہ السلام کی صحبت کی برکت ہے کہ کھجور کا تنا جو ہے وہ بھی خشک، وہ جناب کیسے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، آپ نماز کا وقت ہو گیا تو سخت ترین بخار ہے، آپ کو سخت ترین بخار ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو۔ آپ نے کہا کہ نماز کا بھی وقت ہو گیا، بخار چھوڑ نہیں رہا، آپ نے ایسے توجہ کی بخار کی طرف، بخار بڑا ٹھنڈا، سردی لگ رہی تھی بہت تیز آپ کو۔ یہ سردی بھی نا، یہ نہ کوئی سمجھے کوئی ایسی کوئی بات ہے، بعض اوقات رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف جو ہے، معلوم ہے نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی کا عذاب نازل کیا تھا اس پر، اور ایسی سردی لگتی تھی اس کو کہ انگیٹھیاں لگا کے اس کے بالکل پاس رکھتے تھے،
اس کے جو ہے نا جسم کے بال جلنا شروع ہو جاتے تھے، اس کے باوجود یہ کانپتا رہتا تھا، ایسی عبرتناک موت آئی تھی اس کو۔ اور قیامت والے دن جہنم کے اندر جو شیاطین کو اور جنوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ برف کا ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، یہ نہیں کہ وہاں ساری آگ ہی آگ ہے جہنم میں، نہ۔ زمہریر کا مطلب قرآن کریم کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان کو جہنم کے اندر ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، طویلیں کرتے ہیں، دیکھو جی وہ تو پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ، ان کے لیے جو عذاب رکھا گیا ہے وہ ٹھنڈک کا رکھا گیا ہے۔ جی ہمارے کئی علماء پر جو ہے نا انگریز دور کے اندر وہ برف کے اندر لٹاتے تھے علماء کو، جی عذاب دینے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یہ ٹھنڈک جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب، بعض اوقات عذاب بن جاتا ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور روشن غلبہ عطا فرما کر، روشن غلبہ عطا فرما کے ہم نے بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ روشن غلبہ کیا ہے؟ آیات و نشانیاں آ گئیں، لیکن الگ سے جس بات کا ذکر ہوا کہ ہم نے روشن غلبہ عطا فرما کر بھیجا، یہ ذہن میں رہے، اس سے مراد حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا عصا ہے۔ کیا ہے؟ عصا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما کر بھیجا تھا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں یار، ایک طرف حکومت ہے، ان کے ہواری مباری ہیں، ان کے سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا ہے، عصا ہے، اس ڈنڈے کو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کھلا غلبہ ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ کھلا غلبہ ہے، روشن غلبہ۔ اصل میں سلطان جو ہے نا، وہ سلطان غلبے کو کہتے ہیں، ہاں جی، بادشاہ جو ہے اس کو ذو سلطان کہتے ہیں، ہاں جی، غلبے والا، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے اس کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ کے پاس بظاہر ایک ڈنڈا ہے لیکن عصا ہے آپ کے پاس، لیکن حقیقت کے اندر اسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کھلا غلبہ عطا فرما کر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیوں؟ وہ عصا جو ہے آپ کے پاس، وہ ایسی دلیل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی دلیل کی ایسی قوت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جس میدان میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے اسی کے ذریعے آپ پورے مجمع کو چپ کروا دیتے تھے۔ بتائیں، یعنی کہ بظاہر حکومت انہی کے پاس ہے، سارا کچھ انہی کے پاس ہے۔ رب فرماتا ہے کہ غلبہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے میں ہے۔ غلبہ کس چیز میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جس طرح دلیل کی قوت جو ہے وہ بندے کو خاموش کروا دیتی ہے، دلیل جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اسی طرح کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی دلیل تھی کہ وہ جناب پورے مجمع کو چپ کروا دیتی تھی، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے اور آپ کے سامنے کلام کر سکے۔ ہاں جی، اس سے معلوم ہوا کہ ڈنڈے والا غلبہ جو ہے نا یہ بھی بڑا ضروری ہے، عصے والا غلبہ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے بھائی، ہیں جی۔ اور اس وقت چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ بطور دلیل کے تھا۔ کس کے طور پر تھا؟ دلیل کے طور پر تھا۔ اللہ اکبر۔ جب دلیل بندے کے پاس مضبوط ہو تو رب تبارک و تعالیٰ پتہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ نا اس کے پاس، تو جا کر کے اس سے کلام جو ہے وہ آہستہ انداز میں کرنا، انہو طغیٰ، کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہو چکا ہے؟ سرکش ہو چکا ہے۔ مطلب یہ ہے مبارکہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں نے وہاں جا کر سختی نہیں کرنی، تم دونوں نے وہاں جا کر سختی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ شائستہ انداز میں اس کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ہاں جی، کیوں؟ جب دلیل بندے کے پاس مضبوط ہونا تو پھر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نہیں؟ یہ نا وہ چار بندے سامنے بیٹھے ہوں، خطیب پاکستان جو ہیں وہ لگا کے زور اوپر تھوکیں پھینک کے ہیں تو کبڑا کر دیں سامنے والے کا کہ نہیں؟ ایسا شاور کھولیں، زور لگائیں بے تکا سا، اور بھائی دلیل مضبوط ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے پاس دلیل مضبوط ہے، لہجہ آہستہ رکھنا ہے،
تو دلیل کا زور ہونا چاہیے، نہ کہ بندہ جو ہے نا وہ خود اپنے آپ سے باہر آ جائے کہ قابو بھی نہ آئے، کہ نہیں سمجھ آئے مسئلہ۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب آیا مبارکہ، خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا الی فرعون و ملئہ، ہیں جی، فرمایا کہ تم جاؤ دونوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کھلی اپنی نشانیاں دے کر اور کھلا غلبہ دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یہ معلوم ہوا نا ہمیں کہ تبلیغ کی ابتدا کس سے کرنی ہے؟ وڈیروں سے کرنی ہے۔ کن سے کرنی ہے؟ وڈیروں سے کرنی ہے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی تبلیغ ہو رہی ہے وہ ساری ریڈی والوں سے ہو رہی ہے۔ ریڈی والے مسکین اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو تو پکڑ پکڑ کے ہم سمجھا رہے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے فرائض اور نماردہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ہمارا پیغام ہی نہیں جا رہا، ان کو ہم پکڑ کے سمجھا ہی نہیں پا رہے ہیں جی، جن کی وجہ سے یہاں ظلم ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے یہاں بدماشی ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے یہاں حق کا راہ روکا جا رہا ہے، ان تک ہماری تبلیغ ہی نہیں پہنچ رہی۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں کہ الی فرعون و ملئہ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جائیں اور تبلیغ کریں، کس کو؟ فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے آگے وجہ بھی بیان فرمائی کہ سرداروں کو تبلیغ کا حکم کیوں دیا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے فاتبعوا امر فرعون، کیونکہ انہوں نے رب رسول کے حکم کو چھوڑ کر فرعون کے حکم کی پیروی کی ہے، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی ہے، رب رسول کے حکم کی پیروی نہیں کی انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امر فرعون برشید، اور باقی رہا فرعون کا حکم، میں وہ تو ہدایت والا تھا ہی نہیں، فرعون کی بات تو درست ہی نہیں تھی، فرعون کی غلط بات تھی، سارے غلط بات کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کی اقتداء کرنے لگ گئے، اس کی اتباع کرنے لگ گئے۔ جو حقیقت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، اس کو ان سب نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، فرعون اپنی قوم کا امام بن کے جہنم جائے گا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، یعنی جس کو گمراہ کیا ہوگا قیامت والے دن اس مضل کو، گمراہ گر کو آگے کھڑا کیا جائے گا، اور اس کی تقریروں سے، اس کی جناب باتوں سے گمراہ ہونے والوں کو اس کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر یہ سب کو جناب پکڑ کے جہنم دھکیلا جائے گا، اور وہ جہنم گرایا کیسے جائے گا وہ دیکھیں آئے مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن پھر وہ فرعون جو ہے وہ اپنے حمایتیوں کو خود جہنم ڈالے گا، خود جہنم جھونکے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن گمراہ ہونے والوں کی سزا کو دگنا کر دے، جس کی تقریروں پر، جس کے پیچھے لگ کے انہوں نے اپنی آخرت خراب کی تھی، وہی بندہ ان کو پکڑ کے جہنم خود پھینک رہا ہے۔ آؤ بھی آؤ، میرے پیچھے چلتے تھے نا، آؤ پھر آج بھی اکٹھے چلتے ہیں۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ خود ان کو جہنم ڈالے گا۔ اور یہی قیامت والے دن ہر گمراہ لیڈر جو ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ووٹروں کو، سپورٹروں کو، ہر ایک بندے کو جناب خود پکڑ پکڑ کے جہنم پھینکے گا۔ بتائیں کیسی ذلت ہوگی یار۔ آج تو نعرے لگاتے نا ہیں جی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، تو پتہ چلے گا قیامت والے دن جس کے لیے جانے دیتے تھے وہی ان کو پکڑ کے جہنم پھینکیں گے۔ بندہ کسی کی آخر دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت تو خراب نہ کرے۔ فرعونی جو تھے سارے کے سارے وڈیرے سردار سارے، ان کے ہاتھ کیا آیا یار؟ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی بھی مول لی، اور جناب جہنم بھی جائیں گے تو کس کے ہاتھ سے؟ اسی کے ہاتھ سے جس کے لیے اپنی آخرت خراب کی تھی، وہی ان کو جہنم ڈالے گا پکڑ۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنم پھینکے گا۔ اور اگلے الفاظ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا بیسا، یہ فعل ضم ہے۔ کیا ہے؟ فعل ضم ہے۔ الورد المورود اس کا فاعل بھی ہے اور مخصوص بالضم بھی ہے، یعنی کہ وہ کتنے برا ہے ٹھکانہ المورود جہاں وہ ڈالے جائیں گے، کتنا برا ہے ٹھکانہ جہاں وہ ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرعون اور فرعونی جو ہیں وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ ایک آیت مبارکہ اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج بھی، صبح بھی اور شام بھی
النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح بھی اور شام پہ ان پر جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے، یعنی سویرے بھی ان کی قبروں میں آگ لگائی جاتی ہے، شام کو بھی ان کی قبروں میں آگ لگائی جاتی ہے۔ بتائیں آخرت کا عذاب تو پھر فضون تر ہے، وہ تو بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بڑی ضلالت کوئی نہیں۔ سچی بات ہے، جس کے لیے آج یہ قوم جانیں دیتی پھرتی ہے، وہی پکڑ کے ان کو جہنم ڈالیں گے۔ یار کیوں نہ بندہ پھر اس حبیب کے نالین پاک کے نقش پر قربان جائے، جس حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے غلاموں تم پتنگوں کی طرح جہنم میں جیسے پتنگے آگ میں گرتے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں اسی طرح تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہارے کمروں سے پکڑ پکڑ کے ایک ایک بندے کو بچا رہا ہوں جہنم سے۔ یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن جب آئے گا نا، اس دن حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن میں جو ہے نا سر اپنا میدان محشر میں سجدے میں رکھ دوں گا، اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھ دوں گا۔ خلاق کائنات خود فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، حبیب پیارے سر تو اٹھا، ہاں جی ارفع راسک، حبیب سر تو اٹھا، اشفا تو شفل توتا وشفا تو شفا، حبیب مانگ کیا مانگتا ہے دوں گا تجھے میں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ہاں جی ایک بار آقا علیہ السلام بڑے غمگین ہیں امت کے معاملے میں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے کیا چاہتے ہیں آپ کہ میں تیرا معاملہ جو ہے وہ تیری امت کا معاملہ تیرے سپرد کر دوں یا اپنے پاس ہی رہنے دوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا نہ، کیونکہ تو مجھ سے بھی بڑا رحیم ہے اپنے بندوں پر، مجھے رحم آتا ہے اپنے غلاموں پر، لیکن تجھے تو زیادہ رحم آتا ہے نا، یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھ دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا حبیب کو، میں حبیب پیارے اگر تو نے اپنی امت کا معاملہ میرے سپرد کیا پھر تجھے پریشان نہیں کروں گا قیامت والا۔ یار اس حبیب کے بارے میں یار ہیں اس کے ساتھ وفا کرنی چاہیے، یار اس حبیب کے دین کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ اور ہم کن کے پیچھے جانے دے رہے ہیں؟ اور تجھے رب نے پیدا کیا تھا حبیب کی غلامی کے لیے، اتباع کے لیے، اطاعت، اپنی اطاعت کے لیے رب تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور تو کسی اور کے نعرے لگاتا پھرتا ہے، رات دن مرتا پھرتا ہے، حرام موت مارا جائے گا تو۔ پھر یہی تیرے جو لیڈر ہوں گے یہی پکڑ کے تجھے جہنم میں پھینکیں گے، جیسے فرعون جو ہے وہ اپنے حواریوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود پہلے امام بن کے جا رہا ہوگا، جہنم کے دروازے پہ پہنچ کے سب کو پکڑ کے جہنم ڈالے گا، اس کے بعد وہ خود جہنم جائے گا۔ لو جی میں بھی پہنچایا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، یہ وقت ہے آج غور کرنے کا۔ ہیں جی جن لیڈروں کی خاطر ہمارے گلے پڑتے ہیں، جن لیڈروں کی خاطر ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ جی مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، ہیں جی قیامت والے دن یہی ان کے گلے پڑیں گے، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ ذلت اور رسوائی کی انتہا ہو جائے گی جب یہی جناب نا حق کسی کی حمایت کرنے والے قیامت والے دن جناب وہ پکڑ پکڑ کے ان کو، ان کے حامی ہیں جی جن کی انہوں نے حمایت کی تھی، ان کے وہ سردار، ان کے وہ وڈیرے، ان کے وہ لیڈر، ان کو پکڑ کے جہنم ڈالیں گے۔ تب پتہ چلے گا ان کو کہ تم نے ان ذلیلوں کی خاطر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے ساتھ بے وفائی کی تھی، لو پھر آج انہی کے ہاتھوں تم سزا پاؤ۔ وہ وقت دیکھنے والا ہوگا، میں واللہ کہہ رہا ہوں۔ آج یہ امت پر لازم ہے کہ اپنا دامن چھڑا لیں، اپنا پلو چھڑا لیں۔ ان جو کفر کے سرغنے ہیں، جو کفر کے حامی ہیں، جو یہود و نصارہ کے غلام ہیں، جو ان کے کرائے کے ایسے سمجھ لیں گدھے ہیں، ان کے کرائے کے جیسے وہ چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ نہ کریں یارا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وفادار بن جائیں، حضور کے دین کے وفادار بن جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو جاگ جاگ کر اتنے تک آقا علیہ السلام جاگتے تھے امت کے لیے۔ حضور ہیں جی رب تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارکہ پہ ورم آ جاتا تھا، حضور کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ بتائیں، اور یہ امت یہ کس کے لیے رو رہی ہے، رات دن کس کے لیے تڑپ رہی ہے؟ ہیں سچی کہہ رہا ہوں، جتنی بے وفائی یہ امت کر رہی نہیں، اتنا کوئی بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ۔ جتنی خیر خائی کی وہاں حد ہو گئی ہے، اتنی بے وفائی کی یہاں حد ہو گئی ہے۔ کسی کے لیے جناب پیر سب سے بڑا ہے، کسی کے لیے جناب اس کا جاہل مولوی سب سے بڑا ہے، کسی کے لیے جناب اپنا لیڈر سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑی ذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد جو اس امت کو عطا فرمائی تو وہ تو حبیب کریم علیہ السلام کی ذات تھی۔ ان کے ساتھ کیا وفا کی ہے ہم نے، بتائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تب تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک میری امت نہ ساری آ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہ میں پریشان ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا حبیب پیارے تیرے جو امت جہنم ہے نا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو بھی نکال لے جہنم سے اور جنت لے جا۔ آقا علیہ السلام اتنی وفا کریں اور تو اتنا بے وفا ہو جائے ہیں، تو کہ جی میں فلانے کی نوکری کے لیے پیدا ہوں، فلانے کے لیے پیدا ہوں۔
ایک وزیر تھا، اس نے خود کہا تھا، اس نے کہا بلاول بھٹو جو ہے نا، میں تو پیدا ہی اس لیے ہوں اس کے نام کے نعرے لگاؤں، اس لیے پیدا ہوا تم ہیں، ان کے نعرے لگائے تم۔ نہ کریں اتنی وفا ان غداروں کے ساتھ، نہ کریں وفا ان کے ساتھ، یہ قیامت والدین ڈبوئیں گے آپ کو، یہ خود بھی ڈوبیں گے، تمہیں بھی ڈبوئیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، فرمایا کہ وہ فرعون جو ہے وہ پکڑ کے ان کو جہنم جھونک دے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت ہی بدترین جگہ ہے جہاں پر وہ گریں گے قیامت والے دن، جہاں وہ پہنچیں گے۔ آگے دیکھیں، صرف اتنے تک نہیں ہے، آگے بھی فرمایا رب تعالیٰ نے وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے، یہ لعنت لگا دی گئی پیچھے اس دنیا میں بھی، یوم القیامہ اور آخرت کے دن بھی۔ لعنت جو ہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں میں ان پر لعنت برستی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اگلی جو بات رب تعالیٰ نے کی ہے نا، قسم خدا کی حد ہو گئی ہے، ان کی ذلت کی، ان کی اہانت کی، ان کا جو منہ کالا ہوا ہے نا اس کو ظاہر کرنے کی، جو رب تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ بیان فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ حیران ہوں گے۔ بندہ کسی کو کہے اور لعنت تجھ پر اور یہ تحفہ ہے میری طرف سے، بتائیں کتنا ذلیل ہوگا وہ بندہ۔ کہے جی یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، کیا اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا باللعنت آپ پر 100 بار، بتائیں کیا بنے گا، کتنی ذلت کی انتہا ہوگی اس بندے کے لیے یار۔ وہ کہے جی ہمارے ابا آپ کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، آئیں لے لیں، وہ آئے پاس تو بندہ آگے سے کہے لعنت تیرے اوپر، بتائیں ذلت کی انتہا ہوگی بھی، لعنت بھی ذلت والی بات ہے، لیکن اس لعنت کو تحفہ کہنا، پھر کتنی ذلت ہوگی اس بندے کے لیے۔ خالق اور مالک نے، اٹھائیں آپ لغت کی کتابیں اور دیکھیں رفت کا معنی کیا بنتا ہے۔ رفت عطیہ کو کہتے ہیں، گفٹ کو کہتے ہیں، تحفے کو کہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں انہوں نے میرے نبی کے ساتھ رکھی دشمنی، انہوں نے حمایت کی، فرعون دلیل کی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان پر دنیا میں بھی لعنت برسی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت پڑتی رہے گی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بئس الرفد المرفود، رب تعالیٰ نے فرمایا کتنا بدترین تحفہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ رفد تحفہ، مرفود دیا ہوا تحفہ، میں کتنا برا تحفہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے۔ بتائیں کیا یار ان کی ذلت کی انتہا نہیں ہو گئی؟ پڑھ لعنت رہی ہے، اور لعنت کو مزید ان کو ذلیل کرنے کے لیے، مزید ان کو رسوا کرنے کے لیے ان کی لعنت کو تحفہ کہا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، ہاں بھائی چکھ عذاب ذرا، تو بڑا عزت والا بنتا تھا دنیا میں، بتائیں چکھ مطلب مزہ لے عذاب کا، تو اب کیا ذلت ہے یار۔ بندہ کسی کے منہ پر جناب مار کے ہتھوڑا دانت توڑ دے اور کہے یہ تحفہ ہے تیرے لیے، کھا یہاں پہ بیٹھ کے حلوہ ہیں، یا عذاب چکھ یہاں پر، اور الفاظ ایسے بولے جائیں جو اس کی ذلت کو مزید آشکار کر دیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں ان پر لعنت پڑ رہی ہے، دنیا میں بھی پیچھے لگا دی گئی ہے لعنت، پیچھے چھوڑنے والی نہیں ہے، لعنت پیچھے لگا دی گئی ہے ان کے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بئس الرفد المرفود، کتنا بدترین تحفہ ہے جو ان کو دیا گیا ہے، کتنا برا تحفہ ہے جو ان کو تحفے کے طور پر دیا گیا ہے۔ کیا لعنت دی گئی تحفے کے طور پر؟ اصل میں انہوں نے کہ دنیا کے اندر دین کے ساتھ یہی کیا تھا، پیدا رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوئے تھے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا ہوئے تھے رب تعالیٰ کی عبادت کریں گے، پیدا ہوئے تھے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے، لیکن انہوں نے زندگی ساری جناب کبھی کسی جماعت کی، کبھی کسی پارٹی کے نعرے لگائے اور یوں جناب ان کی خوش آمدید کرتے کرتے دنیا سے دفع ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے بھی حال وہی کیا جو فرعون کا تھا، وہی تحفے جو ان کو مل رہے ہیں وہی تحفے انہیں کو مل رہے ہیں۔ النار یعرضون، ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے، طبیب لکھ کے دیتا ہے، ہاں جی سویرے شام تم نے دوائی لینی ہے۔ رب فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہم نے لکھ دیا ہے فرعونیوں پر سویرے بھی آگ پیش کی جاتی ہے، شام کو بھی ان کی قبروں میں آگ لگائی جاتی ہے۔ کیا بنے گا یار؟ آخر کیوں ہم ان لوگوں کے وفادار بنے؟ جس خالق اور مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے وفادار نہیں بنے ہم؟ جس خالق اور مالک کے حبیب نے پیدا ہوتے ہی پہلے دن پہلا کام یہی کیا، سر سجدے میں رکھ کر کے یہ دعا کی رب حبلی امتی، اوے تو نماز میں سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن قربان جائیں حبیب کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی پہلا سجدہ کیا اس زمین پر، تو پہلی بات ہی رب تعالیٰ سے یہ مانگے مولا میری امت کو معاف کر دے۔ وہ امت کتنی بے وفا نکلی ہے، وہ امت کیسے جناب بھول گئی اپنے آقا کو،
اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کو چھوڑ کر کے اوروں کے جناب وہ انگریزوں کے جو غلام ہیں، انگریزوں کے جو نوکر چاکر ہیں، ان کے خوشامدی ہے، ان کے چاپلوسی جو ہیں، ان کے بوٹ پالش کرنے والے لوگ، ان کے کتوں کو غسل دینے والے لوگ جو ہیں، وہ ان کے پیچھے پڑ گئی ہے امت یار۔ میں جی فلانے کے نعرے لگانے کے لیے پیدا ہوں، میں فلانے کے نعرے لگانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، نہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو میری عبادت کر، یعنی میری پہچان حاصل کر، میں ہوں کون، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس کا دروازہ چھوڑ کر کے باقی ہر ایک کے دروازے آباد ہیں، ایک رب تعالیٰ کا دروازہ چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شریف جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ آگے انشاءاللہ عز و جل یہ تبصرہ چلے گا، کچھ دنوں تک انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔